أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. تعریف اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ ربوبیت کرتا ہے. انسان بھی وہی تعریف کے حقدار یا وہی لائق تحسین ہوتے ہیں جو انسانوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی ربوبیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں. مادی پرورش بھی ایک مرتبہ ہے، لیکن روحانی پرورش اس سے بڑھ کر ایک بڑا مرتبہ ہے، جہاں انسان کی کو اویئرنیس دی جائے، ہدایت دی جائے، جہاں اس کو اس طرح آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ اور دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. یعنی کل تک وہ صلاۃ پر قائم ہو تو آج وہ ذکر پر قائم ہو. انسانوں کو اس سے کچھ فیض ملے، اس سے کچھ فائدہ ملے. تو انسانی حیات کا، زندگی کا جو ہے وہ یہی مقصد ہے کہ اللہ کی صفات کو جو ہے وہ اپنایا جائے، انسان دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اللہ رب العالمین ایسی محبت کی فضا انسانوں کے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، اسی مقصد کے لیے تعلیمات کو نازل کیا گیا. آج بھی قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے اور ہم کو گائیڈنس دے رہا ہے. تو ہم قرآن حکیم کو آج بھی اسی طرح رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھول کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں رب العالمین نے آج ہمارے لیے اویئرنیس کا کیا سامان رکھا ہے، ہدایت کا کیا سامان رکھا ہے، کیا کمی ہے ہم میں جس کو رب العالمین کی آیات سے جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں تو اس کے اوپر اس کا ریفرنس ہم کو بتائیں تو اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی علی بھائی. جی یہ 8ویں صورت ہے، سورۃ الانفال، اس کی 12ویں آیت ہے. جی سورہ نمبر 8 سورہ انفال اور آیت نمبر 12. جی پڑھیے گا جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کو ہمت بڑھاؤ. میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کو پور کو مارو. پور کہتے ہیں وہ جو بالکل آخری حصہ ہوتا ہے نا، انگلی کا آخری حصہ، اس کو پور کہتے ہیں.
اس آیت کے اوپر جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف سے جو ہے وہ کافی زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو انسانوں کو، یعنی قرآن جو ہے اس کے اندر جہاد کی بہت ساری آیتیں ہیں، 700 آیتیں جہاد کی ہیں، اور خاص طور پہ یہ آیت کہ کافروں کو جو ہے وہ جہاں پاؤ ان کو مارو اور ان کے پور پور کچل دو، یعنی وہ انگلی کا آخری حصہ جو ہوتا ہے نا اس کو کچل دو بالکل۔ تو یہاں ایک بات جو ہے وہ ذرا سمجھنے کی ہے کہ وہ قرآن حکیم جو کہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ اتنی زیادہ مراعات دیتا ہے، وہ قرآن جہاں پہ جگہ جگہ پہ یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور ان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو برا مت کہو، اور ان کو جو ہے وہ تکلیف نہ دو۔ جہاں پہ یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو بڑے بزرگ ہیں، ان کے جو بڑے ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، یعنی قرآن حکیم جو ہے وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ان کے جو بعض ایسے لوگ ہیں عیسائیوں کے اندر جو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعارض نہ کرنا، ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ دینا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ الگ تھلگ ہو کر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں، رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی ہے، الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں اللہ کی محبت میں۔ یعنی قرآن حکیم جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ اس قسم کی بات بھی کرتا ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ کوئی تعارض نہیں کرنا، کوئی ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اور کوئی ان کے ساتھ سختی کا سلوک جو ہے وہ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب جنگی قوانین کے اندر جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان تو بہت دور کی بات ہے، درختوں کو بھی نہ کاٹنا، کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر وہ تمہارے سے جو ہے وہ صلح کی بات کریں تو ان کے ساتھ صلح کر لینا۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جہاں اس طرح کی بات کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ بات جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، ان انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئی جو غیر مسلم ہے۔ تو یہ آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن حکیم جو ہے وہ تو اتنی سختی کا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہے غیر مسلموں سے، تو چیزوں کو جو ہے وہ قرآن حکیم میں ہی اس طرح کی باتیں بھی آئی ہیں، اور قرآن حکیم میں ہی اس طرح کی بات بھی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہے جس کو اس طرح کہا گیا۔ وہاں جو پہلے بات آئی ہے وہ غیر مسلموں کے تعلق سے آئی کہ غیر مسلموں کو جو ہے اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا، قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا اچھا برتاؤ کرنا، حتیٰ کہ قیدیوں کو جو ہے وہ اچھا کھانا کھلانا، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرنا۔ اگر ان کے اندر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو
ان سے فائدہ لے کے اور ان کو فدیہ دیے بغیر بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہی ان کا فدیہ ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو علم سکھا دیا، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیا. قرآن حکیم جو ہے وہ اتنی نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے وہاں پر، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ سختی کی بات کر رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سینیریو کا فرق ہے. یہ جو ہے وہ سین چینج ہوا ہے، سین تبدیل ہوا ہے. یہاں پر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے دوران کافر جو ہے وہ تم کو نیست و نابود کرنے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے، تم کو ختم کرنے کے لیے آ چکا ہے. یہاں جو ہے وہ عام غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کفرہ کہتے ہیں کسی حقیقت کو چھپا دینا، یا اسلام جو خوبصورتی جو ہے وہ جو اچھائی ہے دین کی، اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے نا، پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا. یہ کام جو ہے وہ مد مقابل آ کر ہوا کرتا ہے. تو جب کافر اسے کہتے ہیں جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے اس چیز کے اوپر جو اچھائی ہوتی ہے سامنے والے کی، جو دین کی اچھائی ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور برا بتا کر اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ تم کو، ان اللہ والوں کو، ان مومن بندوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو ہے وہ دشمن کے حملے سے خبردار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو ہے وہ ان کے پور کچلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ان کے اوپر روب ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے وقت پڑاؤ ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکے کے چاروں طرف پھیل جاؤ، اور چاروں طرف پھیلنے کے بعد الاؤ جو ہے وہ رات کے وقت میں الاؤ جو ہے وہ ذرا دور دور جلاؤ، تاکہ ان کو لگے کہ یہ بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. مقصد اس کا کیا تھا کہ روب سے جو ہے وہ ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے. یہ جب عمرے کا طواف کرتے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینہ تان کے جو ہے وہ تیز تیز قدم اٹھا کے چلو. 3 طواف جو ہے وہ سینہ تان کے تیز تیز قدم اٹھا کر چلو، تاکہ لگے ان کو کہ ہاں ان کے اندر بڑی جان ہے. روب سے جو ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور وہ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. لیکن جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کا کیا طریقہ کار تھا؟ آپ کی گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی، کوئی روب اور کوئی دبدبہ ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کیا. آپ نے فرمایا کوئی اپنے گھر کے دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، لڑنے کے لیے باہر نہیں آتا، اس کو عام معافی ہے. لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کسی سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی. لا تثریب علیکم اليوم.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی امان ہے، کوئی خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لیتا ہے اس کو بھی امان ہے، حتیٰ کہ تمہارا جو سردار ہے ابو سفیان، کیونکہ ابو سفیان کے متعلق بات آ چکی تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو اس کو بھی امان ہے۔ ہاں جو کوئی لڑنے کے لیے باہر آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ لڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اس وقت سچویشن اور ہے، لیکن جب مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سچویشن اور ہے، وہاں پر امان ہے، وہاں پر رحم ہے، وہاں پہ محبت کا برتاؤ ہے۔ تو یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں، تو ان الگ الگ سچویشنز میں الگ الگ، تو یہ ایک آخری الٹیمیٹم کے طور پر ہوتا ہے، جو یہ آیات ابھی پڑھی گئی ہیں یہ آخری الٹیمیٹم کے طور پر ہے، تاکہ کفار جو ہیں وہ باز آ جائیں، اور اگر باز نہیں آتے ان کے سامنے یہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پور پور جو ہے وہ کچل دو، جہاں پاؤ ان کی گردنیں مارو، جہاں پاؤ ان کی گردنیں مارو۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب اللہ نے ملائکہ کو الرٹ کر دیا تھا، اللہ نے ملائکہ کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا تھا، فرشتوں کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا تھا کہ وہ مومن بندوں کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، اور یہ کہا تھا انی معکم، صرف فرشتے ہی نہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کے پیچھے اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی طاقت تھی۔ فثبتوا الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو کی ہمت بڑھائیں، ان کا ثبات کریں، ان کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ڈٹ کے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کا کی ہمت دیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور کافروں کے قلوب میں جو ہے وہ رعب ڈال دیں۔ فاضربوا فوق الاعناق، تو تم گردنوں پر مارو ان کے، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے پور پور جو ہے وہ الگ کر دو، یعنی جو کوئی مد مقابل آتا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جب دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے تو مومن بندہ کیسا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ طرح دیتا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ کوئی سختی نہیں کرتا، نرمی کا برتاؤ رکھتا ہے۔ وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح ہے، ریشم کی طرح ایسا نرم ہوتا ہے مومن بندہ جو ہوتا ہے، ریشم کی طرح ہوتا ہے نرم، ریشم کے کپڑے کی طرح۔ اور رزم حق و باطل ہو، اور جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہو تو فولاد ہے مومن، تو مومن جو ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں جو مومن بندوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک طرف اللہ جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، اور دوسری طرف مالک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ وہاں پر اللہ قہار ہے، جبار ہے، وہاں پر اللہ جو ہے عزیز ہے، ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا، غالب آنے والا، سیدھا کرنے والا، جبار، قہار۔
یعنی قہر ڈھارنے والا. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. لیکن یہ سچویشنز ہیں، یہ الگ الگ سچویشنز ہیں. اور جہاں تک رحم کی بات ہے، تو اللہ رب العالمین کی یعنی نے جو صورتیں نازل کی ہیں، تو ان سب صورتوں کے اندر ایک ہی صورت ایسی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ نہیں رکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، وہ سورۃ توبہ ہے. باقی سورۃ توبہ کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. یعنی اللہ کے رحم کا جذبہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے ہمیشہ. احادیث میں بھی آیا کہ اللہ جو ہے وہ رحم کا جذبہ زیادہ غالب رکھتا ہے. اللہ کا جو قہر کا جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کا رحم کا جذبہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، یہ حدیث میں آیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سبقت لے جاتا ہے، وہ اس کا رحم جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. رحمتی، میری رحمت جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے میرے غضب کے اوپر. کیونکہ غضب جو ہے وہ تو کافروں کے اوپر ہے، جہاں پر وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جہاں پر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر وہ تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ انتہائی سختی کرنے کا حکم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کفر کے میدان میں ہوں تو اس وقت آپ کی سختی جو ہے وہ سامنے واضح ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جلال جو ہے وہ وہاں پہ نظر آتا ہے. تو وہ مولانا حبیب بن وحید صاحب نے بھی لکھا نا، وہ طائف کا زخمی، وہ مکے کا فاتح. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پتھر بھی مارے جا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی تعرض نہیں کر رہے. وہ زخمی ہیں، زخمی ہونے کے باوجود بھی بد دعا نہیں کرتے. یعنی رحم کا جذبہ جو ہے وہ انتہائی درجے کا غالب نظر آتا ہے. وہ طائف کا زخمی، وہ مکے کا فاتح. اور ایک وہ صورتحال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے کے اندر فاتحانہ انداز سے جو ہے وہ اس کا پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذرا دور دور جو ہے وہ مکے کے چاروں طرف پھیل جاؤ اور دور دور الاؤ جلانا، تاکہ کافروں کو پتہ چلے، کہ مکے والوں کو پتہ چلے اس بات کا کہ بڑی جمعیت اور بڑی فوج جو ہے انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. تو یہ مختلف سچویشنز ہیں. ان مختلف سچویشنز کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ الگ ہے. جیسے اللہ کا طریقہ کار، اللہ کے صفات جو ہیں وہ مختلف سچویشنز کے اندر الگ الگ ہیں. ایک طرف جو ہے وہ رحمان رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، جبار ہے، قہار ہے. یہ مختلف سچویشنز ہیں. اس میں اللہ نہیں بدلا ہے بلکہ صرف سچویشنز بدلی ہیں. تو الگ الگ سچویشن کے اندر الگ الگ طریقے سے برتاؤ کرنا یہ انسانی ایٹریبیوٹ بھی ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے. مومن بندوں کو جو ہے وہ اللہ کی صفات اپنانے کا حکم دیا گیا. یعنی جب کبھی سچویشن ہو تو رحم کا برتاؤ کیا جائے، اور جب کبھی سچویشن ہو تو جبر کا برتاؤ کیا جائے. اور تربیت کا جو ہے وہ یہی طریقہ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن جبر کا برتاؤ اس مقصد کے لیے نہیں کرنا ہے کہ تباہی اور بربادی کرنی. دوزخ کو بھی جو ہے وہ ماں سے تشبیہ دی گئی ہے، امہ فامہ ہاویہ. مقصد جو ہے وہ تباہی اور بربادی نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ سدھار ہے. انسانوں کے اندر سدھار پیدا ہو. ایسے لوگ جو کہ بغیر جبر کے جو ہے وہ سدھار ان کے اندر نہیں پیدا ہوتا، بغیر قہر کے ان کے اندر سدھار نہیں پیدا ہوتا.
ان کافروں کے لیے جو ہے وہ جبر اور قہر کا برتاؤ ہی ٹھیک رہتا ہے. لیکن جب کبھی بھی وہ ایسی سچویشن آ جائے جہاں پہ وہ ہتھیار رکھ دیں، یعنی جب وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر دیں، ڈر جائیں روب سے، جس سے کہ یہاں پر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فتح جو ہے وہ روب سے ہے. نصرت بالرعب، میری فتح جو ہے وہ روب سے ہوتی ہے. حالانکہ سختی اتنی زیادہ نہیں کی گئی، مگر روب ایسا غالب تھا کہ اس کی وجہ سے کافروں کے جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت روب ایسا تھا کہ کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی، لڑنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں تھی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ جو ہے وہ بالکل بدل گیا. مکے کے گرد پڑاؤ ڈالا تھا جب برتاؤ اور تھا، مکے کے اندر جب داخل ہوئے اس وقت برتاؤ اور تھا. آپ کی گردن جو ہے جھکی ہوئی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے، جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کے بالکل نزدیک تھا. یعنی اتنا زیادہ جھکی ہوئی تھی آپ کی گردن کے اونٹ کے کوہان کے نزدیک جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کا دن ایسا ہے کہ ہم کسی سے جو ہے وہ باس پرس نہیں کریں گے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور فرمایا کہ جو اپنے گھر کی کنڈی لگا کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی امان ہے. اگر وہ غلطی سے باہر نکل گیا ہے تو حرم نظر آئے تو بس وہ حرم کے اندر چلا جائے. جو کعبے کے اندر چلا گیا، حرم کے اندر چلا گیا، تو وہاں پر اس کو بھی امان ہے. ابو سفیان جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے اس وقت. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے، ان کا گھر بہت بڑا تھا، وہ مالدار ترین انسان تھے مکے کے، تو کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امان ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ جو تھا وہ بالکل الگ ہے، اور یہاں پر جو سچویشن ہے وہ بالکل الگ ہے جو ابھی آیت پڑھی گئی. وہاں کیا ہے کہ اللہ نے اس وقت جو ہے فرشتوں کو حکم دیا تھا، کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیا کرو، ایمان والوں کی جو ہے وہ ہمت بڑھاؤ، ان کے دل میں جو ہے وہ ثبات پیدا کرو. انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جو ایمان والے ان کے دل میں ثبات پیدا کرو. اور کیا کرو، سألقی فی قلوب الذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دو. یہ جو ہے وہ اللہ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا تھا اس وقت. اور الرعب فاضربوا فوق الاعناق، جہاں پاؤ ان کو جو ہے وہ ان کو قتل کر دو، گردنوں پر مارو ان کو. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ان کے پور پور کو چل دو. یہ سچویشن ہے، اور ایسی سچویشن جو ہیں وہ ہر مختلف نبیوں کے دور میں جو ہے وہ آتی رہی ہیں. تو جو کافر جو غیر مسلم جو ہے وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں ان آیتوں کے اوپر، وہ خود اپنے جو ہے وہ کتابوں کو جب کھنگالیں گے تو ایسی آیتیں جو ہیں وہ ان کے پاس بھی ملیں گی. ایسے شلوک اور ایسے منتر جو ہیں، ایسے شلوک جو ہیں وہ ان کے پاس بھی ملیں گے. جب سچویشن ایسی آ جائے
جہاں پر جب پانڈو اور کوروں کا آپس میں جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ اسی قسم کی آیتیں جو ہے وہ شری کرشن جی کے اوپر بھی نازل ہوئی تھی. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بہت زیادہ تنگ کر دیا گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اپنا گھر کا سامان بیچ دو اور ہتھیار خرید لو. آج بھی انجیل کے اندر یہ جملہ موجود ہے. تو یہ سچویشنز کی بات ہے، مختلف سچویشنز کی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو انتہائی محبت اور انتہائی نرمی کا ہی ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جب کبھی سچویشن ایسی آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جملہ کہا. گو عیسائیوں نے جو اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس وقت کے جو حواری تھے ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ جب بہت زیادہ تنگ کر دیا گیا ان کو تو اس وقت جو ہے وہ اسی قسم کی بات جو ہے انہوں نے کہی. لیکن پھر بھی قرآن حکیم جو ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کر اس بات کی طرف کہتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے تو تم بھی جو ہے وہ برابر کا جواب دینے کے اس میں ہو. تم برابر کا جواب دے سکتے ہو. جب تم کو تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تو تم برابر کا جواب دے سکتے ہو، لیکن حد سے آگے نہ نکلنا. یہ بھی ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرماتا ہے. اتنا ہی تم ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کر سکتے ہو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، لیکن عدل کا برتاؤ کرنا. اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی ایک سچویشن ایسی آ جائے جہاں پر وہ اپنا ہتھیار جو ہے وہ رکھ دیں. ایک اور جگہ پہ یہ بھی آیا اس وقت معاف کر دو. ایک اور جگہ پہ یہ بھی آیا کہ جب کبھی بھی وہ صلح کی درخواست کریں تو ان کی صلح کی درخواست کو رد نہ کرنا. صلح کی درخواست کو جو ہے وہ ہمیشہ قبول کر لینا. یعنی اصل مقصد جو ہے وہ تباہ کرنا، برباد کرنا نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ اپنا ہتھیار رکھ دے، کافروں کے دل میں جو ہے وہ روب آ جائے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ارادہ ترک کر دیں. یہ ایک بنیادی بات ہے جو کہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ فطرت سے قریب بھی ہے. تو یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم. اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں.